بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے علوم اور صفات سے نوازا تھا، اور وہ جس طرح ایک بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اسی طرح وہ مفسر بھی تھے، یعنی قرآن کریم کا ترجمہ اور قرآن کریم کی تفسیر کا بیان ان کا خاص میدان تھا۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب میں عالم بن گیا، فاضل ہو گیا، تو مجھ سے کہا کہ تم ضرور میری تفسیر میں آ جاؤ، بیٹھو، اور یہ طریقہ، یہ اسلوب جس طرح میں قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہوں، یہ سیکھ لو اور آئندہ کے لیے تمہارے کام آئے گا۔ اس وقت ہم سوچتے تھے کہ یہ بات حضرت والد صاحب فرما رہے ہیں اور یقیناً کام کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے تو حضرت والد صاحب موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں ہم نے کیا بیان کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے جو فیصلے ہیں اس میں ہم سب راضی ہیں۔ حضرت والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، دنیا فانی سے وہ تشریف لے گئے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، اور اب وہ ذمہ داری آ گئی ہے ہمارے کندھوں پہ۔ تو ہمارے ہاں الحمدللہ پچھلے سال بھی دورہ تفسیر کی مجلس ہوئی تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ نیا نیا غم تھا تو باقاعدہ اس طرح اہتمام نہیں تھا۔ البتہ اس سال تمام خاص اور عام کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جامعہ عربیہ احسن العلوم میں دورہ تفسیر کی مجلس ہوگی، اور اس میں کچھ ابتدائی حصہ، مقدمہ، ابتدا کی چند صورتیں انشاءاللہ تعالی وہ میں بھی پڑھاؤں گا۔ تو پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمانوں کو میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، اور جہاں جہاں مسلمانوں کو یہ خبر پہنچ رہی ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ قرآن کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ ہمارے ہاں باقاعدہ ایک نظام ہے، منتہی طلباء یعنی درجہ خامسہ سے اوپر کے جو طلباء ہیں یا درجہ خامسہ والے ہیں، ان کو دورہ تفسیر میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور عام جو ہمارے بھائی دوست ہیں دنیا والے، ان کو کوئی شرط نہیں ہے، وہ تشریف لا سکتے ہیں، داخلہ لے سکتے ہیں، باقاعدہ امتحان بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ دورہ تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ دورہ تفسیر کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، مختصر بات اس پہ کر لی جائے کہ دیکھیے، ہمارے پاس آج جو بھی ہدایت کا سامان ہے، اور ہمارے پاس آج جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں علوم دیے ہیں، وہ سب کے سب وحی کے ذریعے آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام جو تشریف لائے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہوتا تھا اور فن بھی۔ مثلا جو جہاز رانی کا علم ہے، قرآن کریم میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے جہاز کشتی بنائی تھی۔ لوہے کا نرم ہو جانا، لوہے کا پگھلانا، سٹیل مل کا علم جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ ہوا میں اڑنے کا علم ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تخت دیا تھا جو ہوا میں اڑتا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یہ سب کا سب آسمانی علوم کا محتاج ہے، اور آسمانی علوم کا سرچشمہ وہ قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جس طرح اس کا پڑھنا، تلاوت کرنا ثواب ہے، جس طرح اس سے محبت کرنا ثواب ہے، اسی طرح اس کو سمجھ لینا اور اس کا ترجمہ پڑھ لینا، اس کے تمام کی تمام شان نزول سیکھ لینا، اس سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا وہ معلوم کر لینا، یہ کہلاتی ہے تفسیر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام اور ہمارے عام مسلمان بھائیوں کے لیے جو علماء نہیں ہیں، ان کے لیے ایک بہت سنہری اور بہترین موقع ہے کہ وہ دورہ تفسیر کے ذریعے سے اللہ کے علوم، آسمانی علوم اور وحی والے علوم سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیں۔ دنیا میں بے شمار ایسے حضرت والد صاحب کے شاگرد ہیں جنہوں نے آج تک مدرسے کی باقاعدہ کلاس میں کچھ نہیں پڑھا، لیکن وہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے زیادہ قرآن کے بارے میں اور تفسیر کے بارے میں جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے مدرسے اور ہماری مسجد کی یہ خصوصیت ہے کہ شعبان کے 15 تاریخ سے لے کے رمضان المبارک کی 24-25 تاریخ تک یہ مدرسہ اور یہ مسجد ویران نہیں ہوتے، اور الحمدللہ یہاں پہ طلباء، علماء، شہر کے انٹلیکچوئلز، یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس، لڑکے اور خواتین کا الگ انتظام پردے میں،
ہمیشہ سے وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور الحمدللہ قرآن کا درس، قرآن کی تفسیر، قرآن کو سمجھنا، قرآن کا ترجمہ وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی وہ درس ہوگا، وہ پورا نظام اسی طرح ہوگا۔ دیکھیے، دنیا میں کامیابی اگر حاصل کرنی ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی میں اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو موجودہ کتابیں ہیں یہ زیادہ ہیں اور میری زندگی کم ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں ایک دفعہ مکمل طور پہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، ہمارے بہت سارے بہنیں اور بھائی دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، یہ سب ہمارا جو ٹائم لگ رہا ہے یہ دنیا کے لیے لگ رہا ہے۔ کچھ ٹائم آخرت کے لیے بھی نکالنا ہوگا۔ مسلمان کی حیثیت سے ہماری جو اصل منتہا ہے اور ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم کی لائے ہوئے پیغامات کو اپنانا اور قرآن کریم کی تعلیمات پر زندگی گزارنا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری قرآن سے محبت ہو، قرآن ہمیں سمجھ میں آتا ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہم کر سکتے ہوں، قرآن کریم میں ہونے والے واقعات اور عبرتوں والے قصے وہ سب ہمیں معلوم ہوں، اور اس کے لیے دورہ تفسیر بہترین چیز ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی انہوں نے جس طرح کتابیں پڑھنا شروع کی تھیں، اسی طرح قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا بھی انہوں نے شروع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے جب قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا اپنے استاذوں سے، اور اس کے بعد پھر جو بیان کیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب سے تفسیر پڑھے ہوئے تھے یا حضرت مولانا طاہر پنجپیری سے تفسیر پڑھے ہوئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت ان دونوں میں سے کسی کے بھی شاگرد نہیں ہیں۔ ہاں، اپنے مشائخ جو موجود تھے، اپنے استاد، ان سے جو علوم لیے اس کو اس طرز سے بیان کیا کہ آج بھی آپ وہ دورہ تفسیر اٹھا کے سن لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں ایسی تفسیر کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم حضرت والد صاحب کے علوم، ان کے بتائی ہوئی محنت، ان کی کوشش کو سنبھالیں، آگے بڑھائیں، مسلمانوں تک پہنچائیں۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے ہاں طلباء کرام بھی مقیم بھی ہوں گے، مسافر بھی ہوں گے، اور پوری شہر اور پورے ملک کے ہمارے مسلمانوں کو بھی یہ میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں، جامعہ عربیہ احسن العلوم کے دورہ تفسیر میں شرکت کریں، اور یا پھر اگر آ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آج کل آسان کر دیا ہے، آپ آن لائن لائیو انشاءاللہ وہ آیا کرے گا، اس کو آپ ضرور سنیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میرے ساتھیوں کے لیے بھی، ہمارے ساتھ جو دوسرے استاد پڑھائیں گے ان کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ یہ مراحل آسان کرے اور یہ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا سرمایہ عظیم بنا دیں اس کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔